اسی طرح میرے اور آپ کے آقا اسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی بھوک اور اپنے گھر والوں کی بھوک کے بغیر سوال کیا، یہ شخص تو واقعی بھوکا تھا اور اس کے گھر والے بھی بھوکے تھے، اس نے لوگوں سے سوال کیا، لیکن ایک وہ شخص تھا جس نے پیشہ ہی بنا لیا ہے مانگنا، صرف مال اور دولت جمع کرنے کے لیے، فرمایا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ ایسے سوال کرنے والے پر، مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر پاپوں کے اور بھوک کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مانگتا ہی رہتا ہے پوری زندگی، وہ جب تک زندہ رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ اسی طرح آقا اسلام نے فرمایا جس شخص نے بغیر ضرورت کے سوال کیا، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھایا، مانگا، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوئی ہوں گی، چہرے کے اوپر خراش زدہ اس کا چہرہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بات سنیے، آقا اسلام نے فرمایا جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا، ضرورت نہیں تھی مال زیادہ ہو جائے، بس سوال کرتا رہا، بغیر ضرورت کی سوال کرتا رہا، تو فرمایا جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، ہاں وہ کم سوال کرے یا زیادہ سوال کرے، بس وہ انگارے ہیں جو اکٹھے کر رہا ہے بغیر ضرورت کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، آقا اسلام نے فرمایا جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی قدر، کہ انسان علامہ اقبال کے اس شعر کی طرح کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی خود ہی نہیں بیچنی چاہیے، غریبی کے اندر غریب رہ کر اپنا نام پیدا کرنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بات بھی سنتے جائیے، آقا اسلام نے فرمایا کوئی شخص مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے امیر نہیں ہوتا، کوئی شخص مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے امیر نہیں ہوتا، امیر تو وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو، جس کا دل غنی ہو۔ اسی طرح آقا اسلام نے فرمایا تم ہرس کرنے سے بچو، کیونکہ ہرس ہی در حقیقت غریبی ہے، فقیری ہے، ہرس بندے کو فقیر کر دیتی ہے، ہرس ہی تو ہوتی ہے اور لالچ ہوتا ہے جو ایک آدمی کو دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں مجبور کر دیتا ہے، اور ہرس ہی تو ہوتی ہے جو ایک پرندے کو جال کے اندر پھنسا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آقا اسلام نے فرمایا ہرس سے بچو، اور اس بات سے بچو کہ تم سے معذرت کی جائے، یعنی کسی کے سامنے تم کہو کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو اور وہ شخص کے بھی خدا کے لیے معاف کر دے، یعنی اس بات سے بچو کہ تم سے لوگ معافی مانگے اور تم جگہ جگہ پہ سوال کرتے پھرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سنتے جائیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک رسی لے لے اور اس رسی کے ساتھ لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ لے اور اپنی قبر پہ اٹھا لے اور اسے بازار میں جا کر بیچ دے اور سوال کرنے سے بچ جائے اور وہ لوگوں سے سوال نہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، کوئی انہیں دے کوئی انہیں